بڑی دیر سے آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور اخیر میں 2-3 حضرات نے نعتیں پڑھی، وہ بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، تمہارا اللہ بھی تم سے محبت کرے، تو آپ فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگوں میری اتباع کرو تب اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بغیر محبوب دو جہاں کی اتباع پیروی کے اللہ محبت نہیں کرے گا۔ اللہ نے صاف فرما دیا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے کہ مکمل اگر اتباع نبی ہے، خدا کی قسم وہ بشر جنتی ہے، مکمل اگر اتباع نبی ہے، خدا کی قسم وہ بشر جنتی ہے۔ بغیر محبوب دو جہاں کی اتباع کے طے کرو بھائی اللہ کے محبوب کی پوری اتباع کریں گے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ رسوائی نہ ہوتی، صحیح اتباع ہوتی تو دنیا ہمیں نظروں سے۔ آج بھی قدر ہے اللہ والوں کی، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں کی قدر آج بھی ہے۔ کچھ اللہ والے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، لوگ ان کو عظمت کی نظروں سے دیکھتے، ارے دیکھتے نہیں دیکھتے؟ عقیدت سے آتے ہیں، محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ موجود ہیں اور اللہ کے محبوب کی صحیح اتباع کرنے والے، آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے دنیا خالی نہیں ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ کمی تو ہماری آپ کی ہے۔ آج بھی لوگ محبت کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ہم نے طریقے چھوڑ دیا، پورے طریقہ چھوڑا۔ کچھ محبت کی وجوہات ہوا کرتی ہیں، کن وجہوں سے آدمی محبت کرتا اس کی وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ آج دیکھا جاتا نوجوان بیچارہ پینٹیں پھاڑے پڑا ہے۔ اب یہاں دکھتے نہ دکھتے، ہم تو لکھنؤ میں دیکھا کرتے ہیں، نہ جانے کتنے نوجوان سب پینٹ پھٹے والے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں، ہیرو نے کر کے دکھایا تو یہ پھاڑے پڑے ہیں سب۔ ایک صاحب سے پوچھا بھائی پینٹ کہیں گر پڑے ہوا کسی نے مارا پیٹا ہے؟ کہا کہاں رہتے ہو تم؟ میں نے کہا خیریت تو بتاؤ۔ میں نے کہا پینٹ جگہ جگہ سے کٹی پھٹی ہے، کسی نے مارا پیٹا ہے یا گر پڑے ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا سنو تم لوگ بس نماز روزہ جان پاتے ہو، اس سے کچھ جانتے بھی تو نہیں ہو۔ میں نے کہا پھر؟ کہا یہ نیا فیشن آیا ہے، ہیرو نے کاٹ پھاڑ کر دکھایا ہے۔ اب کہاں کہاں سے کاٹتے ہیں، اب تو ران کے اوپر سے بھی کاٹنے لگے، پورے کٹوا ہو گئے۔ توبہ ہے یا اللہ۔ اور کس نے کر کے، اچھا اس پہ کوئی قدر کرے گا؟ برا نہ مانو تو ایک بات بتا دیں، یہ کٹ پٹھا پینٹ والا بس میں اتفاق سے جگہ نہ ہو اور کوئی سوچے کہ بغل میں بٹھا لے، کوئی جگہ دینے کو تیار؟ پتہ نہیں چور ہے، پتہ نہیں اچکا ہے، کوئی بیٹھ۔ اور کہیں دیر سویر ہو جائے، رات برات ہو جائے تو وہ سوچے ہم کہیں قیام کر لیں تو آدمی دورج بھگا دے گا۔ ارے بولو صحیح نا؟ ارے ویسے بھگا دے، پتہ نہیں یار کٹا پھٹا والا ہے، بہت چور تو نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہ قریب کھڑا ہونے دے گا، نہ رات میں ٹھہرائے گا، نہ اپنے پاس بٹھائے گا، نہ اس کی کوئی بات مانے گا۔ اچانک کہیں گر جائے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، بلا وجہ مارا جا رہا ہے کہ ہم بہت اینٹھا پڑا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اچھا جب اوپر سے کاٹ دیا، ران میں سے بھی تو نماز ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ، اس کو ہم نہیں بتائیں گے کچھ۔
घुटनों से कमर तक इतना हिस्सा मर्द के लिए भी छुपाना वाजिब है, और ऊपर तक फाड़े पड़ा है। नमाज नहीं होगी ऐसे कपड़ों पर, नमाज नहीं होती है। तो तरीका हीरो ने बताया, पड़ा हुआ है चक्कर में, और उसने कपड़ा पहन के दिखाया तो, और बालों का जो हाल है भैया आजकल, तो हम वो बयान नहीं कर सकते। पूरी खोपड़ी नाश किए पड़े तौबा या अल्लाह, पूरी खोपड़ी दाएं से बाएं से, अब तो पता नहीं 3 मंजिला बनाते हैं। बालों का बुरा हाल कर रखा है लोगों ने। अरे बोलो है कि नहीं? आगे से भालू, पीछे से लूलू तौबा या अल्लाह, कुछ हाल न दिखाई पड़ता है ना। अरे तौबा है या अल्लाह, अरे बड़ी मुसीबत कर रखी। जो ऊंचा नीचा छोटा मोटा इधर उधर दाएं बाएं वाला बाल रखे, आग की कैंची से वो बाल बराबर किए जाएंगे। क्या मिला ऐसा? मरने के बाद ये होगा, क्या मिला ऐसे बालों से? अच्छा, ऐसे दाएं बाएं से बल नोचा वाले से कोई कहेगा मैं हटाओ यार, पता नहीं लब तो नहीं कोई चाय पूछेगा, चाहे भूखों मर जाए, कोई चाय, अब हटाओ यार। तो आदमी मोहब्बत करता है किसी के कमालात को देखकर, किसी की खूबियां देखकर, और किसी के हुस्न जमाल को देखकर। कुर्बान जाऊं, कसम है रब्बे काबा की, सारे जहान में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके दर का खुद, क्योंकि उनके दर का खुद चांद भी भिखारी है, क्योंकि उनके दर का खुद। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक दिन मैंने चेहरे अनवर देखा महबूबे दो जहां का, फिर मैंने चांद की तरफ देखा, वो बदर था। 14वीं रात को बदर कहते हैं, पहली तारीख के चांद निकलने को हिलाल कहते हैं, और रोज़ाना के चांद को चांद कहते हैं। तो वो बदर था, 14वीं रात का चांद सबसे ज़्यादा चमकता है पूरे महीना में। चांद की तरफ देखा, चेहरे अनवर की तरफ देखा, फिर चांद की तरफ देखा। वो देख रहे थे चमक किस में ज्यादा, हुस्न किस में ज्यादा, जमाल किस में ज्यादा। वो फरमाते जब मैंने बहुत गौर से देखा, चांद के अंदर धब्बा पड़ा हुआ, महबूबे दो जहां अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर बगैर धब्बा ही के चमक रहा। कि उम्मे सलमा कहती थी चांद और सूरज में, उम्मे सलमा कहती थी चांद और सूरज में, जलवे नबी जैसी, जलवे नबी जैसी रोशनी नहीं होती, जलवे नबी जैसी। ऐसे हसीन व जमील थे महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें तो आपकी इत्तबा करनी चाहिए। अरे बोलो भाई, इतने हसीन व जमील थे, और मकाम कितना बड़ा, मैं क्या बताऊं। नबी अगर बैठ जाए तो ज़मीन को सुकून मिल जाए, खड़े हो जाए तो आसमानों को बुलंदियां मिल जाए, पहाड़ों को सुकूत मिल जाए। ऐसी ज़ात थी सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी मैंने आपके जिक्र को बुलंद किया। कुफ़ार आके कहने लगे, मक्के के मुशरिकीन व कुफ़ार आके कहने लगे कि अल्लाह के नबी का नाम दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वजह पूछी गई क्यों? कहा कोई लड़का नहीं है, औलाद नरीना तो है नहीं, लड़कियां 4 मौजूद हैं, इसलिए नाम आपका दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ने उसके जवाब में फरमाया, भैया आवाज़ घट रही है इसकी, थोड़ी बढ़ा दो, हमसे 1000 रुपया अभी ले लो।
ہم ویسو تھکے ہیں، مائک نہ تھکا، آواز کم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ تو عرض کر رہا کہ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کس نے بھائی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کفار و مشرکین نے یہ کہا، جواب میں کس نے کہا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد خیر کثیر بہت زیادہ بھلائی کے ہیں، اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کے دشمن ہی ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، انہی کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام۔ ابو جہل کی قبر پوچھو پتہ ہے، ابو لہب کی پوچھو پتہ ہے، لاپتہ ہیں سب، لیکن سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آنکھ بند کر کے ہر کوئی جواب دے گا کہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے مدینہ منورہ میں، آج بھی نام باقی، ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ مکے کے کچھ لوگ آئے سوالات کرنے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے، میرے آقا نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، جواب نہیں ملا۔ جبریل امین علیہ السلام آسمان سے نہیں اترے، 2 ہفتہ کے قریب ہو گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام بے چین ہو گئے، پریشان ہونے لگے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا، ان کفار و مشرکین نے، سرداروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا، بیزار ہو گیا، ان کے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ کون کہنے لگا؟ قربان جاؤں ایمان والو، شمع رسالت کے پروانوں، ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اللہ کے محبوب کو چھوڑے ہوئے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو اللہ نے فوراً اپنے محبوب کو راضی کیا، تسلی دی ہے اللہ نے، اور ضرورت تو ہماری تمہاری ہے، ہم نے چھوڑ رکھا ہے طریقہ، ضرورت تو ہماری تمہاری، آقا کی ضرورت ہمارے تمہارے لیے نہیں، ہماری آپ کی ضرورت ہے، اللہ کے محبوب کو پکڑیں، آپ کا طریقہ اپنائیں۔ بغیر محبوب دو جہاں کی شفاعت کے جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہوا بھی نہیں ملے گی۔ کہ حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، ایسے میں شان شاہ امم دیکھیے، حشر میں نفسی نفسی کا غم دیکھیے، ایسے میں شان شاہ امم دیکھیے، جتنے مجبور و بے کس تھے مخلوق میں، سب کو اپنا لیا یہ کرم دیکھیے، جتنے مجبور و بے کس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ کہنے لگے، کفار و مشرکین کہنے لگے ان کا اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان کے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، وہ بیزار ہو گیا، تو اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، بھئی اللہ قسم کھائے کوئی ضروری ہے؟ وہ تو رب ہے، اس نے سارے جہان کو پیدا کیا۔ ایک بات ذرا بیچ میں سن لیجئے، کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ہمارے آپ کے لیے۔ لوگ قسم کھاتے تمہارے جان کی قسم، سر کی قسم، دانے کی قسم، کھانے کی قسم، کتاب کی قسم، کوئی بھی قسم جائز، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اور اللہ کو پاور ہے، وہ چاہے چیز کی قسم کھا لے، ساری کائنات تو اسی نے بنائی، وہ خالق ہے، سارا جہان مخلوق ہو، جس چیز کی چاہے قسم کھائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا میں رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ قرار پکڑے، تاریک ہو جائے، اندھیری ہو جائے، رات کی قسم کھاتا ہوں جب وہ تاریک ہو جائے، اندھیری ہو جائے، اور دن کی قسم کھاتا ہوں جب وہ روشن ہو جائے۔ کس بات کے لیے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی نہ میں نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اللہ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اللہ نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اور دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی بہت بہتر ہے آپ کے لیے، ساتھ میں تسلی بھی دے دی۔ ایک بات اور بیچ میں یاد آئی ہے، وہ بھی ذرا کہہ دوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ کے محبوب کا چہرے انور کھل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، 2210 حدیثوں کے عالمہ تھیں، انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے محبوب آج آپ کا چہرے انور کھلا ہوا ہے؟ آقا نے فرمایا کیوں نہ کھلتا چہرے انور؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آج یہ آیت نازل ہو گئی، مکمل سورہ تو ہے، اس میں خاص طور پر ایک آیت ہے جو مجھے خوش کر رہی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا فرماتے ہیں جب تک ایک ایک امتی میرا جنت نہ چلا جائے گا تب تک میں پورے طور پر خوش نہیں ہو پاؤں گا۔ جب تک میرا ایک ایک امتی کہ آنکھیں رہی ہے عمر بھر فکر نجات میں ہی نم، فکر نجات میں ہی نم، آقا کو میرے کس قدر، آقا کو میرے کس قدر، امت سے اپنی پیار ہے، امت سے اپنی پیار ہے۔ ایک شعر بڑا قیمتی یاد آیا، او بھیا چھت نہ دیکھو ہم کو دیکھو۔ ایک شعر یاد آیا کہ میدان قیامت میں فرشتے پکڑیں گے چلو اللہ کی عدالت میں، ہر ایک کو جانے پڑے گا اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ، آئین المفر، بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، وہاں سے فرار ہونے کی جگہ کوئی، اللہ کی عدالت میں جانا ہی پڑے گا۔ تو فرشتے پکڑ کے لے چلیں گے اللہ کی عدالت میں، تو آدمی بولے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، رکو ذرا۔ کیوں رکیں؟ کیا ہوا؟ ذرا انتظار کر لو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ دنیا میں آدمی جب عدالت میں جائے گا تو اپنے پاس وکیل کو رکھے گا یا ہوشیار آدمی کو لے جائے گا یا کسی نیتا کو پکڑے گا کہ عدالت میں جانے کی باری، آپ ذرا کہہ دیں گے ہوشیار آدمی تو ہم چھوٹ جائیں گے۔ میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں سب سے بڑا پاور ہوگا محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمی بولے گا ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، پیش خدا مگر ابھی، ٹھہرو فرشتوں چلتے ہیں پیش خدا مگر ابھی، مجھ کو شفیع حشر کی، مجھ کو شفیع حشر کی آمد کا انتظار ہے، آمد کا انتظار ہے۔ ہمیں تو محبوب دو جہاں کا انتظار ہے۔ آقا ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں سکون مل جاتا، تسلی مل جاتی، معاملہ بن جاتا۔ تو عرض کر رہا تھا چہرے انور کھلا ہوا ہے، کاہے کے لیے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے جواب دیا کس کا؟ کفار و مشرکین کا، کہ نہیں، اللہ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی۔ مفسرین فرماتے ہیں دن سے مراد چہرے انور ہے، محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رات سے مراد زلف معمر ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ زلف بکھرے تو واللیل بھی سردھونے، زلف بکھرے تو واللیل بھی
سردھو نے روپ دیکھا کرے چاندنی آپ کا، روپ دیکھا کرے چاندنی آپ کا۔ تو یہ مقام ہے محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے ذرا سی بات پر بھی کوئی بات آئی تو اپنے محبوب کو راضی کیا، تسلی دی۔ ضرورت تو ہمیں آپ کو ہے، ارے بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو آدمی کسی کے کمالات کو دیکھ کر اس کا عاشق و گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تمام کمالات کے حامل تھے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیا 12:10 ہو گئے، ختم کر دیا جائے دھیرے دھیرے۔ جی ہاں اب مناسب نہیں ہے زیادہ، سردی بھی بڑھ رہی ہے اور 12:15 بجنے کو ہے، 12:10 ہوئے، بس 2-4 منٹ اور آپ حضرات کو زحمت ہوگی پھر دعا ہو جائے گی۔ بچے کہاں ہیں دستار والے؟ ان کو بلا کے بٹھا لیجئے۔ تو حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آقا آپ کہیے میری اتباع کرو، تب اللہ محبت کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا، کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک وہ ساری چاہتوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، تب تک سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری نہ کوئی خواہش ہونی چاہیے، نہ اپنی مرضی ہونی چاہیے، ہماری ساری چیزیں قربان ہوں محبوب دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر۔ اور دوستو ایک بات بیچ میں عرض کروں کہ یہ جلسہ ہوا ہے، آپ حضرات نے مدرسے کو دیکھا ہے، ابھی طلبہ آئیں گے، ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ یہ مدرسے تو ہمیشہ چندے ہی سے چلے ہیں، اور جتنے بھی مدرسے چندوں سے چلتے ہیں ان میں رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک 7-5 کی لاٹھی ایک کا بوجھ، 100 کھیت تب ایک کھلیان، 10-20 لوگ مل کے دیں تو ایک کا کام ہو جائے۔ تو یہ مدرسے ہمیشہ چندے سے چلے ہیں اور چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے۔ ہمارا کچھ بھی لگ جائے، جتنا بھی لگ جائے، اللہ قبول فرما لے، بڑی بات ہے یہ، بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے خزانے میں جتنا جمع ہو جائے گا، وہاں جب یہ بڑھ کے ملے گا تب آدمی سوچے گا اس سے بھی زیادہ دے دیا ہوتا۔ دنیا میں دینے پر اللہ کا ضابطہ ہے کہ 1 کا 10 دیتا ہے، مرنے کے بعد کتنا دے گا وہ اللہ کو پاور ہے، جتنا چاہے اتنا دے دے۔ تو گزارش ہے آپ حضرات بھی جو کچھ ہو سکے یہاں لا کے پیش کر دیں، مدرسے کی مدد ہو جائے گی، بچے یہاں رہتے ہیں، دستار ہونے جا رہی ہے اور انتظام باقی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس 2 منٹ میں جلدی لے آئیں، پھر دستار ہو جائے، آپ کا وقت نہ لیا جائے۔